بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو تاریخ اسلام کے روشن ترین لمحات میں سے ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک عظیم ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بہادر صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں صبر، استقامت اور یقین کی بلند ترین مثالیں نظر آتی ہیں۔ ایمان، وفا اور قربانی کا ایسا منظر تاریخ میں کم ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک زبردست پیغام ہے کہ حق پر قائم رہنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ آئیے سنتے ہیں ان ماں بیٹے کے درمیان ہونے والی وہ آخری گفتگو جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نماز فجر سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن خلیفۃ المسلمین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ وہ مسجد الحرام سے متصل ایک محفوظ مکان میں قیام پذیر تھیں اور یہی جگہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی مستقل قیام گاہ تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی عمر اب 100 سال ہو چکی تھی۔ بصارت جواب دے چکی تھی مگر بصیرت اسی طرح سلامت تھی جیسا کہ اس دن جب وہ مکہ کے گھر سے اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ رخصت کر رہی تھیں۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور نواسے میں وہ گفتگو ہوئی جس کا حرف حرف آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سلام کر کے والدہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوئے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما اور فرمایا، امی جان، میں الوداع کہنے آیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آج زندگی کا آخری دن ہے۔ والدہ نے پوچھا، جنگ کی صورتحال کیا ہے؟ آپ نے کہا، دشمن ارد گرد آ چکا ہے۔ پھر ہنس کر کہا، موت بڑی راحت کی چیز ہے۔ والدہ نے کہا، بیٹا، شاید تم میرے لیے بھی موت کی تمنا کرو، مگر میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے دو میں سے ایک بات دیکھ لوں، تم فتح یاب ہو جاؤ اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یا تم قتل ہو جاؤ اور میں اس پر ثواب کی امید کروں۔ بیٹے نے عرض کیا، امی جان، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، بس مٹھی بھر آدمی رہ گئے جن کی مزاحمت تھوڑی دیر کی مہمان ہے، دوسری طرف دشمن آمادہ ہے کہ میں جو مانگوں وہ دے گا، آپ کی رائے کیا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق اور صداقت پر ہو اور اسی کی دعوت دیتے ہو تو اس پر جمے رہو، کیونکہ اسی کی خاطر تمہارے ساتھیوں نے جانیں دی ہیں، اور اگر تمہاری یہ جد و جہد دنیا کے لیے تھی تو تم بدترین انسان ہو، کیونکہ تم نے خود کو بھی ہلاکت میں ڈالا اور جو لوگ تمہاری خاطر مارے گئے ان کا خون بھی رائے گاں کیا۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں ہوں تو حق و صداقت پر، لیکن چونکہ میرے ساتھی دشمنوں سے جا ملے اس لیے میں بھی کمزور پڑ گیا ہوں، تو بیٹا، یہ شرفاء اور اللہ کے اولیاء کی سوچ نہیں، تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، ایسے میں لڑ کر مرنا بہتر ہے۔ پھر فرمایا، بیٹا، موت کے ڈر سے اپنے دین کی ایک بات کو بھی مت چھوڑنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ کے یہ حوصلہ افزا کلمات سن کر ان کے سر کو چوما اور فرمایا، اللہ کی قسم، میری سوچ بھی یہی تھی، لیکن میں نے یہ چاہا کہ آپ کی رائے بھی معلوم کر لوں۔ آپ نے میرے عزم اور ارادے کو مزید مستحکم کر دیا ہے۔ امی جان، آپ دیکھ لیجئے گا، آج میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ اب غم سے بے حال نہ ہونا، معاملہ اللہ کے سپرد کرنا، کیونکہ آپ کے بیٹے نے شعوری طور پر کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی بے حیائی کا مرتکب نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے کبھی تجاوز نہیں کیا، کسی کو امان دے کر بدعہدی نہیں کی، کسی مسلمان یا ذمہ پر ظلم نہیں کیا، کسی ماتحت عہدیدار کی زیادتی کو گوارا نہیں کیا، اللہ کی رضا پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دی۔ پھر فرمایا، الہی،
تو مجھے خوب جانتا ہے، میں نے یہ کلمات اپنی تعریف کے لیے نہیں بلکہ امی کو تسلی دینے کے لیے کہے۔ اس کے بعد ماں سے دعاؤں کی درخواست کی۔ وہ بولیں، یا اللہ تو اس کی لمبی راتوں میں شب بیداری، مدینہ اور مکہ کی تپتی دوپہروں میں روزہ داری، عبادت میں اہو بکا اور ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اس پر رحم فرما۔ اس کا معاملہ میں نے تیرے سپرد کر دیا، جو تیرا فیصلہ ہے اس پر میں خوش ہوں، پس میرے بچے عبداللہ کی وجہ سے مجھے صبر اور شکر کرنے والوں کا ثواب عطا فرما۔ پھر ماں نے کہا، بیٹا ذرا میرے اور قریب آؤ، میں تمہیں رخصت کروں۔ یہ کہہ کر بیٹے کو بوسہ دیا اور گلے سے لگا لیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ململ کے کرتے کے نیچے زرہ پہن رکھی تھی۔ ماں نے اس کی سختی محسوس کی تو کہا، جان پر کھیلنے والے یہ نہیں پہنا کرتے، ایسا لباس پہن کر جاؤ جس میں آدمی چست اور بہادر دکھائی دے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فوراً زرہ اتار دی اور آستینیں چڑھا لیں۔ بہادر ماں نے انہیں یہ کہتے ہوئے رخصت کیا، صبر کرنا، اللہ کی قسم تمہارے باپ ابو بکر صدیق اور زبیر ہیں، تمہاری دادی صفیہ بنت عبد المطلب ہیں۔ پھر فرمایا، میرے پیارے بچے اپنے موقف پر کٹ مرو۔ اس کے بعد یہ برگزیدہ خاتون نماز اور دعا میں مشغول ہو گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جیسا صبر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جیسی استقامت عطا فرمائے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق پر قائم رہنا قربانی مانگتا ہے، مگر انجام ہمیشہ کامیابی ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی حق پر جینے اور مرنے کا حوصلہ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔